بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع اور خوشحال سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے بازار سونے کی طرح چمکتے تھے، کھیت ہرے بھرے تھے اور لوگ سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ مگر اس خوشحالی کے باوجود ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ بےحد مغرور، ضدی اور بے وقوف تھا۔ لوگ اسے چھپ کر احمق بادشاہ کہتے تھے۔ بادشاہ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے محل میں سونے کے ہیرے اور جواہرات سے سجے دروازے اور دنیا بھر کی نایاب خزانے موجود تھے، لیکن اس کے اندر عقل اور دانائی بالکل نہیں تھی۔ وہ ہر فیصلہ غصے اور ضد میں کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد چاپلوس وزیروں کا ہجوم رہتا۔ وہ بادشاہ کی ہر بات پر تعریف کرتے، چاہے وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اگر بادشاہ کہتا آج سے سورج مغرب سے نکلے گا تو وزیر فوراً کہتے جہاں پناہ آپ کی دانائی کے سامنے سورج بھی راستہ بدل سکتا ہے۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ اور زیادہ مغرور ہوتا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے شہر کے بیچوں بیچ ایک عظیم و شان محل بنانے کا حکم دیا۔ ہزاروں مزدور دن رات کام کرنے لگے۔ عوام کی ٹیکس بڑھا دی گئی، غریبوں سے اناج تک چھین لیا گیا تاکہ محل جلد مکمل ہو سکے۔ مہینوں کی محنت کے بعد جب محل تقریباً تیار ہو گیا تو بادشاہ اچانک بولا نہیں، مجھے محل نہیں چاہیے، یہاں ایک بہت بڑا گودام بنایا جائے گا۔ وزیروں نے فوراً تالیاں بجائی۔ واہ حضور، کیا زبردست فیصلہ ہے۔ محل توڑ دیا گیا۔ لوگ حیران اور پریشان تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ بادشاہ کے خلاف بول سکے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے پھر حکم دیا، گودام بھی پسند نہیں آیا، یہاں ایک جیل بناؤ۔ یوں دوبارہ سارا خزانہ برباد ہونے لگا۔ سلطنت کے خزانے خالی ہونے لگے، غریب لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، کسانوں کے پاس بیچ نہ رہے، بازار سنسان ہونے لگے۔ مگر بادشاہ کو کوئی فکر نہ تھی۔ وہ ہر رات اپنے محل میں جشن مناتا، موسیقی سنتا اور قیمتی کانوں سے لطف اندوز ہوتا۔ اس دوران ایک دن ایک بوڑھا درویش اس شہر میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑا سادہ تھے، ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی تھی، چہرے پر نور اور آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر خود بخود احترام محسوس کرتے تھے۔ درویش نے شہر کی حالات دیکھی، بھوک سے پلکتے بچے، روتی ہوئی مائیں اور تھکے ہوئے مزدور۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ ایک بڑے آدمی نے افسوس سے کہا ہمارا بادشاہ صرف اپنی شان دیکھتا ہے، عوام کا درد نہیں۔ درویش سیدھا محل کی طرف چل پڑا۔ محل کی سپاہیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی شخصیت میں ایسی عجیب طاقت تھی کہ سب راستے چھوڑتے گئے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ غصے سے بولا کون ہو تم؟ کس اجازت سے میرے دربار میں آئے ہو؟ درویش نے سکون سے جواب دیا میں سچ بولنے آیا ہوں۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ ہنسنے لگا سچ میرے سامنے؟ درویش بولا بادشاہ وہ نہیں جو صرف تخت پر بیٹھے، بادشاہ وہ ہے جو اپنی رعایا کے دلوں پر حکومت کرے۔ وزیر غصے میں آ گئے، گستاخی، اسے قید میں ڈال دو۔ مگر بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا۔ نہیں، میں سننا چاہتا ہوں یہ بڑا اور کیا کہتا ہے۔ درویش نے کہا تم اپنی محل اونچے بنا سکتے ہو، مگر بھوکے لوگوں کی آہیں ان دیواروں کو گرا دیں گی۔ تم سونا جمع کر سکتے ہو، مگر ظلم ہمیشہ سلطنت کو تباہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا خاموش، میں اس سلطنت کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ درویش نے آہستہ سے کہا طاقت وہاں ہے، وقت سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا اس درویش کو شہر سے نکال دو۔ سپاہی نے اسے دھکا دے کر محل سے باہر نکال دیا، لیکن درویش جاتے جاتے ایک بات کہہ گیا جس دن عوام کا صبر ٹوٹے گا اس دن تمہارا غرور بھی ٹوٹ ہی جائے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ نے ٹیکس مزید بڑھا دی، لوگوں سے سونا چھینا جانے لگا، کسانوں سے اناج زبردستی لیا جانے لگا، سلطنت میں قحط پھیل گیا، بچے بھوک سے مرنے لگے، لوگ سڑکوں پر گرنے لگے، بازار ویران ہو گئے۔ مگر بادشاہ اب بھی اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک رات بادشاہ اپنی محل میں بیٹھا تھا کہ اچانک باہر شور مچنے لگا۔ ہزاروں لوگ محل کے باہر جمع تھے، وہ چیخ رہے تھے ہمیں انصاف دو، ظلم بند کرو۔ بادشاہ پہلی بار خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، غصے سے بھرے چہرے، بھوکے بچے اور جلتی ہوئی مشلیں۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ تخت صرف سونے سے نہیں بچتے۔ اسی لمحے درویش دوبارہ ظاہر ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ محل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا مجھے بچاؤ، میں کیا کروں؟ درویش نے جواب دیا اپنے لوگوں کو وہ واپس دو جو تم نے ان سے چھینا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے شاہی خزانے کھول دیے، غریبوں میں اناج تقسیم کیا، ٹیکس ختم کر دی، قیدی آزاد کیے گئے۔ لوگ حیران تھے،
بادشاہ پہلی بار محل سے باہر نکلا اور عوام کے سامنے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد وہ بدل گیا۔ اب وہ ہر فیصلہ عوام کی بھلائی کے لیے کرتا تھا۔ وہ غریبوں کے درمیان جاتا اور ان کے مسائل سنتا اور انصاف کرتا۔ وقت کے ساتھ سلطنت دوبارہ خوشحال ہو گئی اور لوگ کہا کرتے تھے ایک درویش نے اس بادشاہ کو تخت سے نہیں غرور سے اتارا تھا۔ سبق: حقیقی طاقت دولت یا خوف میں نہیں بلکہ انصاف، عاجزی اور دانائی میں ہوتی ہے۔